السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 38 سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 38۔ پیچھے ہم نے تذکرہ پڑھا تھا آدم علیہ السلام کا، کہ جب ان کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، جب جنت سے ان کی غلطی پر نکالا گیا تھا، جب انہوں نے اس درخت کے پھل سے ان کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو کھا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اور جنت سے نکالنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں تھا کہ ان کو سزا اس لیے دی گئی کہ گناہ کرو گے، غلطی کرو گے تو انبیاء کو بھی نہیں بخشا جاتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ انبیاء کی غلطیوں کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا میں ان کا ازالہ فرمایا۔ تو باقی جو ہم انسان ہیں اور ہم غلطیاں کرتے ہیں اور پھر غلطیوں پر ڈٹ جاتے ہیں، تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ تو یہاں پر جو پچھلا تذکرہ گزرا آدم علیہ السلام کا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چند جو کلمات تھے توبہ کے وہ سکھائے، جس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ تو ان کو معاف فرمانے کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں واپس نہیں بھیجا، یعنی ان کو دعا قبول ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں دوبارہ آباد نہیں کیا۔ اور وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ وہ جنت کو حاصل کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کی طلب پیدا ہو جنت میں جانے کی، لوگوں کی جتنی بھی بنو آدم ہے، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے جو قیامت تک آنے والی ہے، تو سب کے لیے یہ ایک جو ہے نصیحت رکھی کہ سب اس کے لیے تیاری کرے، جنت کے لیے کوشش کرے، اور جو ہے محنت کرے کہ وہ آخرت کے لیے، وہ جنت کے لیے کچھ ایسے اعمال کرے جو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کیونکہ اگر آدم علیہ السلام جنت میں ہوتے تو ان کی تمام اولاد جنت میں ہی ہوتی، لیکن دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبولیت دعا کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں ہی رہنے دیا، یعنی دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر، یعنی آدم علیہ السلام کے ذریعے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے میری ہدایت جو تم تک پہنچے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت، اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء بھیجے، اسی طرح جو ہے مختلف صحیفے بھیجے، پھر اس کے بعد کتابیں بھیجی، تمام انبیاء جتنے بھی آئے تو سب نے جو ہے اللہ کے ایک ہونے کی تلقین فرمائی، توحید کی دعوت دی۔ تو سب کا مقصد کیا تھا؟ سب کا مقصد تھا جنت کا حصول، دنیا میں ایسے اعمال کرنا، دنیا میں ایسے زندگی گزارنا کہ اس کے ذریعے سے انسان جنت کو حاصل کرے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، یعنی جنت سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جب کبھی یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت،
فمن تبع، پس جو کوئی تابعداری کرے گا، پیروی کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پس اس پر نہ تو خوف ہوگا اور نہ وہ پچھلی زندگی کو یاد کر کے غمزدہ ہوگا۔ یعنی خوف جب ایک انسان صحیح اطاعت والی زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول کی صحیح اطاعت کرے گا، ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے احکام کو مد نظر رکھے گا، تو وہ اصل ہدایت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایسے بندے جو میری ہدایت، جو میری طرف سے ہدایت لوگوں تک پہنچی اور جو میرے احکام لوگوں تک پہنچا اور انہوں نے اس پر عمل کیا، اس کو صحیح طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوئے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر تو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوگا۔ کوئی برا انسان فوت ہوتا ہے اور پھر جب وہ جنت، اللہ تعالیٰ ان کو پھر جنت بھی دکھاتا ہے اور جہنم بھی۔ وہ اس لیے جنتیوں کو جہنم اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ جہنم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو جنتی ہوتا ہے اس سے فرماتے اگر تم برے اعمال کرتے تو تمہاری جگہ یہ ہوتی، اسی لیے جو ہے نا تم برے اعمال سے بچے تو اللہ تمہیں جنت عطا کی گئی۔ اسی طرح جب برا بندہ فوت ہوتا ہے اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اور کس لیے دکھائی جاتی ہے کہ اگر تم ایسے اعمال کرتے تو تمہیں جو ہے جنت ملتی، میری اطاعت کرتے، میرے رسول کی اطاعت کرتے تو جنت تمہیں ملتی۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے، موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت والے جو بندے ہوں گے اس پر خوف نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نیک بندہ فوت ہوگا تو اس پر کسی قسم کا بھی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ پچھلی زندگی کے بارے میں غمزدہ ہوگا۔ ایک برا بندہ فوت ہوگا، اللہ کا نافرمان بندہ، جب وہ فوت ہوتا ہے اور پھر جب وہ جو ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کی جب اعمالوں کے حساب کتاب شروع ہوتے ہیں تو پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے تم نے یہ اعمال کیے، کیوں کیے، تم نے یہ برائیاں کی، اس کے ذریعے سے وہ تمہاری پکڑ ہوگی، تمہیں پکڑا جائے گا، جہنم میں دھکیلا جائے گا، تو وہ افسوس کرے گا اور دنیا کی زندگی کے پیچھے وہ غمزدہ ہوگا کہ کاش میرے لیے دنیا میں جانا، واپس دنیا میں جانا نصیب ہوتا، یا دنیا میں جا سکتا تو میں ایسے اعمال کرتا کہ مجھے جنت ملتی۔ تو ایسے بندے پچھلی زندگی کے بارے میں غمزدہ ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، یعنی دنیا کی زندگی کے پیچھے۔ برے بندے جب ان کو عذاب دیا جاتا ہے تو پھر ان سے جو ہے وہ لوگ افسوس کریں گے، وہ لوگ خواہش کریں گے کہ دنیا میں جانا ہمارے لیے ہوتا تو ہم ایسے اعمال کرتے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہمیشگی ان کے لیے جہنم میں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس دنیا کی عارضی زندگیوں کی محبت ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو آگ میں رہنے والے ہیں، اور آگ میں بھی وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ معمولی آگ نہیں ہے جہنم کی آگ معمولی آگ نہیں ہے، وہ انسان کو دور سے اس کی جب وہ تپش بندے پر پڑے گی تو وہ پگھل جائے گا، اس کے چہرے کا جو اصل چہرہ ہے اس کا، وہ اس سے بالکل جو ہے جلس جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم کو سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں جنتیوں والے اعمال ہم سے کرنے کی توفیق فرمائے۔ تو یہاں پر جو ہے
ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو ان کی وعید فرمائی، اور ان کی وعید یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آگے آیات ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ تو یہاں پر یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، یعنی میری نعمت، میرا انعام، التی وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، اور پورے کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وایایا فارہبون اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر خصوصاً میں آپ کو بتا دوں کہ بنی اسرائیل کہتے کس کو ہے؟ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل بمعنی اس کے جو لفظی معنی ہے، اس کے معنی ہے عبداللہ، یعنی بنی اسرائیل ہی، لیکن یہ کس کا لقب تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا۔ یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی یہود جو ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے، اور ان میں بکثرت انبیاء اور پیغمبر بھی ہوئے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے 12 ان کے بیٹے تھے، اور ان کے 12 بیٹوں میں سے انبیاء بھی بنے، اور جو ہے باقی بھی لوگ برے بھی لوگ تھے۔ یہود کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم اور مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا۔ ایک خاص مقام کیوں حاصل تھا؟ اس لیے کہ انہیں گزشتہ انعامات الہیات کرا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرا عہد پورا کرو، یعنی تم میرا عہد پورا کرو جو تم سے نبی آخر الزماں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں لیا گیا تھا۔ تمام انبیاء کی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ایک آخری نبی ہونے کی تصدیق تھی، یعنی تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی، کہ وہ آخری نبی آئیں گے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جب بھی وہ آخری نبی آئے تو جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ تمام انبیاء کے احکام کو چھوڑ کے اس نبی کے حکم کو مانیں گے جو آخری نبی ہے۔ تو یہاں پر خصوصاً اس چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ تمام لوگ جتنے بھی تھے سب کو اس چیز کا اس لیے حکم دیا گیا کہ بس وہ آخری نبی ہے، اور پھر جب ایک دور میں 2 نبی ہوتے تھے تو مختلف جگہوں سے ہوتے تھے، یا پھر ایک نبی ہوتا تھا دوسرا نبی آتا تھا، تو وہ دوسرا نبی جو ہوتا تھا وہ پہلے والا نبی جو ہوتا تھا وہ دوسرے نبی کے احکام کو پر عمل کرنے والا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح اس چیز کا بھی یہاں تذکرہ کیا گیا۔ پھر یہاں پر آگے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اس چیز پر انزلت جو میں نے نازل کیا، یعنی اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا۔ اب سے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا؟ یعنی اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہارے کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی۔ کون سی کتاب؟ یعنی قرآن پاک۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے ساتھ تم ہی یعنی تم پہلے کافر نہ بنو، یعنی پہلے اول کافر بہ، یہ کہ اس کے ساتھ تم پہلے کافر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہاں پر قرآن پاک کی جو وضاحت ہے کہ قرآن پاک تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تمام جتنے بھی کتابیں گزری، تورات، زبور، انجیل، یہ قرآن پاک ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، ان صحیفوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو پچھلے انبیاء پر نازل ہوئی۔ تو یہ خصوصاً اس چیز کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نازل ہوئی، اور یعنی یہ کتاب تو ان کتابوں میں بھی اس کتاب کا اور اس نبی کا تذکرہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی ان پر، اور تھا ان پر تذکرہ، اور اس چیز کا بھی تذکرہ تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو
یہاں تک جو ہے ہم اس کو کریں گے، باقی اسی آیات کی مزید وضاحت ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔